میں باندھ اس وقت میں موجود ہوں آستانہ عالیہ ایوبیہ کوٹ ریڈکشن پر، جہاں پر آج سالانہ محفل شب معراج کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں محفل سما بھی ہے، محفل ذکر بھی ہے۔ ناظرین، علی فلا چمبیدی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفیہ سپات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو۔ ناظرین، یہ بوٹی کیا ہے، محبت کیا ہے؟ حضرت سخی سلطان پیر محمد ایوب قادری چشتی کہنوری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین ان کے خلفاء سے پوچھیں گے محبت کیا چیز ہے اور یہ بوٹی کیا چیز ہے۔ ویسے یہ بتائیے گا، جب آپ بیعت ہوئے تھے یہاں پہ کیا سوچ تھی اور کیا چیز ملی آپ کو؟ جی عبدالجبار درانی، یوپی سٹی قصور تھے ہیں جی میں جب بیعت ہوا یہاں پہ تو پیر و مرشد نے بیعت کرنے کے بعد سب دو تحفے دیے، ایک یہ کہ اپنا تصور اور دوسرا ذکر۔ اس تصور میں ہو کے ذکر و فکر سے ہم اپنی منزلیں آگے آسان ہوتی ہیں، اور پیر و مرشد کی محبت میں رہ کے ہی آگے اللہ اور اللہ کے رسول تک پہنچنے کا راستہ ملتا ہے۔ یہی ہمارا ذکر و فکر ہے، اور اسی سے ہی ساری منزلیں آسان ہوں گی۔ جی بھائی صاحب، آپ کا نام کیا ہے اور کہاں پہ آپ کے میرا نام عاشق علی ایوبی ہے، میری الفیصل ٹاؤن سی بلاک اپنا جوڑے پل میں رہائش ہے۔ اچھا بھائی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو محبت کے دو سبق دیے گئے پیر مرشد کی طرف سے، وہ محبت کہاں تک پروان چڑھی ہے اور محبت نے آپ سے کیا کیا چھڑوایا ہے اور کیا کیا پایا؟ محبت میں ہم کو سرکار نے ذکر و فکر عطا کیا ہے۔ یہ تصور یاد رکھیو، یار وقت ذکر ہو جس کا وہی ذاکر وہی مذکور ہو۔ زندگی میں تبدیلی بہت زیادہ آئی، ہمارے گھر کی تبدیلی آئی، بہت بڑا نقصان ہوا تھا ہمارے گھر میں، ہماری بھینسیں وہ چیزیں ایسے مر گئی تھیں۔ وہ سرکار کا جب میں ادھر بیعت ہوا تو میری والدہ کہنے لگی کہ آپ نے سرکار کے آگے کیوں نہیں عرض کی؟ تو میں نے کیا امی سے عرض کی کہ ادھر تو ضرورت نہیں پڑتی کسی سے بات کرنے کے لیے۔ تو دوسرے دن ہی سرکار نے امی کو خواب میں دیدار کرا دیا کہ آؤ ادھر بیٹھو، ہمیں بتاؤ کیا ہے تیرے گھر میں۔ اسی طرح وہ چیزیں سرکار نے ساری نکال کے بتائی اور فرمایا یہ باہر پھینک دو۔ ایک جگہ ہمارے گھر میں ایسی تھی کہ وہاں 4 روپے نہیں بچا سکتے تھے، مارتی تھی چیزیں۔ سرکار نے فرمایا ادھر 4 روپے ڈالو اور بیٹھو، میں دیکھتا ہوں تمہیں کون روکتا ہے۔ مجھ کو لگا رہا ہے نشہ ایوب کو کر رہا ہوں سجدہ، تو دوسرا کیوں بتا رہا ہے؟ میرا نام محمد اشرف ایوبی اور میں الفیصل ٹاؤن سے رہتا ہوں۔ فیصل بھائی، یہ بتائیے گا، جب انسان بیعت ہوتا ہے رب کی رضا کے لیے بیعت ہوتا ہے تاکہ اپنے رب کو پا سکوں، تو پیر و مرشد کی طرف سے کچھ چیزیں عطا کی جاتی ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں اور محبت کا جو سبق دیا جاتا ہے وہ کہاں تک پروان چڑھتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہر عبادت سے بڑی عبادت سب سے محبت ہے، اور اس کی مخلوق سے پیار ہے، اور جو یہ اس پہ چلے گا وہ ہر چیز میں آسانی سے گزرتا جائے گا، اور جو اس سے ہٹے گا تو وہ مشکلوں میں آ جائے گا۔ بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ محبت ہی ایک چیز ہے جو آسمانی ہے، باقی تو سب چیزیں دنیاوی ہیں۔ محبت ہوگی تو انسان گناہوں سے، برائیوں سے، ہر چیز سے بچتا جائے گا اور اپنی منزلیں پاتا جائے گا۔ محبت کو پروان چڑھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بیعت کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں حاضری درست ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو آپ نے فرمایا ہے، جو شجرہ شریف میں ہمارے جو لکھے چیزیں لکھی ہیں، اگر اس پر عمل کرے گا تو بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ حافظ غلام دستگیر ایوبی۔
الفیصل ٹاؤن لاہور سے۔ حضور کی طرف سے آپ کو 2 محبت کے درس دیے گئے، وہ کیا تھے اور وہ محبت کہاں تک پروان چڑھی؟ وہ محبت حضور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کے لغوی معنی ہیں متی اور تابع دار، اور فرمایا کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور پاؤں اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے وہ نام کا تو مسلمان ہے لیکن حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے دوسرا بھائی محفوظ ہو، اور ہمارے پیر و مرشد کا یہی درس ہے اور یہی محبت کا پیغام تھا جو کہ آج یہاں تک پروان چڑھ گیا، اور لاکھوں اور ہزاروں دنیا جو ہے سرکار کے دربار پر آج موجود ہے اور فیض یاب ہو رہی ہے۔ صاحبزادہ علی اطہر کے صاحبزادے امیر حمزہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ امیر حمزہ صاحب، بابا حضور کی آپ محبتوں کا جو درس تھا سنتے تھے، دیکھتے تھے، کیا پیغام دیتے تھے محبتوں کا؟ آپ حضور ہر کسی سے محبت کیا کرتے، زیادہ تر یہاں پر غیر مسلم بھی آتے تھے جن کے ساتھ آپ محبت کیا کرتے تھے اور سب کو یعنی کہ محبت کا پیغام دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہی آپ خود دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے مرید ہیں اللہ کے حکم سے، باہر بھی ہیں کافی مریدین، اور ادھر بھی یعنی کہ لاہور سے کافی جگہوں سے مریدین آ رہے ہیں۔ پیر و مرشد، ظاہر سی بات ہے، پیر و مرشد ہی وہ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں لوگوں کو، انہی سے ہی وہ ہم سیکھتے ہیں سب کچھ، اور ہم معاشرے کی برائیوں سے بچتے ہیں۔ اب کافی لوگ ہیں یعنی کہ برے کاموں میں لگ جاتے ہیں، لیکن جب وہ ادھر اللہ کے بزرگوں کے پاس آتے ہیں تو وہ کافی برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ میرا نام محمد رضوان خان ایوبی ہے اور بیسیکلی میں لاہور سے ہوں، بٹ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ بازدرہ سے ہیں۔ تو بھائی صاحب یہ بتائیے گا، جب انسان بیعت ہوتا ہے، محبت کے 2 درس دیے جاتے ہیں، سبق دیے جاتے ہیں، پھر وہ محبت پروان چڑھتی ہے۔ دیکھیں، یہ تو ایک کرم کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ایک تو سب سے پہلے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور پھر بابا جان فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان مسلمان پیدا ہو اس کے بعد سب سے افضل یہ ہے کہ وہ بزرگان دین کی خدمت کرے۔ تو یہ ایک دل میں چاہت ہوتی ہے انسان کے، جو انسان کو دیکھیں وہ میگنیٹ جس طرح لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طرح ایک بزرگ کا اخلاق آپ کو اپنی طرف کھینچتا جاتا ہے۔ بزرگ آپ کو پہلے آپ کی طرح بن کے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ اور ان درگاہوں پہ ہمیں سب سے افضل چیز یہ لگتی ہے کہ ہمیں دوری سے حضوری تک لے جایا جاتا ہے، اور ہم خدمت خلق یہاں سے ہی سیکھتے ہیں۔ جیسے کہ بابا فرید شکر گنج کے دور میں آپ کے ایک مرید کو آپ نے آتے ساتھ ہی جوتیاں سیدھا کرنے پہ لگا دیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ میں عاجزی آ جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس رہ کے آپ ہمیشہ عاجزی، انکساری اور عشق ہی سیکھیں گے، کیونکہ وہ آپ کو ادب سکھائے گا، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کی کرینوں میں۔ میں جی چونکہ امبر سدو سے آیا ہوں، میری رہائش بہادر آباد ہے، سجاد ایوبی میرا نام ہے۔ سجاد بھائی یہ بتائیے گا، جو آستانہ عالیہ پر محبت کے جو درس دیا جاتا ہے وہ کیا ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ واقعی محبت برائیوں سے، گناہوں سے انسان کو دور لے جاتی ہے؟ یہ محبت ہی ہے جو رب سے ملاتی ہے انسان کو، کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، جو رب سے محبت کی جاتی ہے وہ برائیوں سے دور کرتی ہے، اور یہاں تو سرکار نے ہمیشہ محبت کا درس دیا ہے، اور آپ نے یہی فرمایا ہے کہ بھئی 5 وقت کی نماز ادا کرو اور ایک دوسرے سے مل جل کر رہو، اور یہی ہماری محبت پیر و مرشد سے ہے، اس محبت نے ہی ہمیں برائیوں سے بچا رکھا ہے۔ تو آج بھائی بابا حضور اپنے مخالفین کو بھی معاف کر دیتے تھے، ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے، کوئی ایسا محبت کا کوئی سبق یاد ہو، کوئی ایسا واقعہ یاد ہو جس کو آپ بیان کرنا چاہیں دوستوں سے؟ بابا جان نے ہمیشہ ہر کسی کو معاف ہی کیا ہے، لوگوں نے جو کچھ مرضی کیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ معاف کرنا سیکھیں۔
خورشید احمد ایوبی ہے اور میرا تعلق چنگی امر صدو کوڑلاکت سے ہے، اور میں تقریباً عرصہ 35 سال سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ 35 سال میں جو محبت پروان چڑھی ہے آپ کے یہاں سے آستانے سے، میں جب بھی دیکھتا ہوں آپ کو اکثر یہاں پہ ہی دیکھتا ہوں، وہ محبت کس طرح پروان چڑھی اور محبت نے آپ کو کیا سے کیا بنا دیا؟ سرکار کا پیغام ہی محبت کا ہے۔ سرکار نے اپنی محبت سے دلوں کو پہ راج کیا ہے۔ حضور نے ہمیشہ دلوں کو فتح کیا ہے۔ ایسی محبت اور ایسی ملنساری کا وہ درس دیا سرکار نے کہ انسان کی زندگی کو پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ یہ سرکار کی شان ہے کہ جس کی طرف نگاہ کی اسے ایسا بنا دیا کہ وہ اپنا گرویدہ ہی بنا دیا۔ سرکار کی نگاہ کرم کا یہ خزان ہے کہ جس نے اس در پہ حاضری دی وہ سرکار کا ہی ہو گیا انشاءاللہ۔ خورشید بھائی صاحب، جو میرے تھوڑے سے ناقص علم میں ہے بات، جو لوگ یہاں پہ بیعت ہیں، ایک تو اہل سنت جماعت سے تو چلو وہ محبت کرتے ہیں، میں نے جو دیکھا ہے یہاں پہ وہ 50% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو پیر و مرشد کو تو بہت دور کی بات ہے کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ دہشت کی علامت تھے لیکن یہاں آ کے وہ موم بن گئے۔ کوئی ایسا واقعہ آپ کی نظر میں؟ سرکار کی یہ شان ہے کہ آپ سرکار اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ جو انسان کے اندر کو بدل دے، انسان کی تقدیر بدل دے، اور سرکار تو ماشاءاللہ ہے ہی صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ سرکار نے یہاں پہ جو بھی آیا ہے وہ اس نے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے، یہ کون ہے۔ سرکار نے کرم نوازی سے دشمن بھی آیا تو وہ دوست بن کے گیا ہے، کیونکہ حضور کا پیغام ہی محبت کا تھا۔ آپ کی نگاہ میں وہ کمال تھا کہ جو بھی سرکار کی قدموں میں آیا وہ آپ کا سیر ہو گیا انشاءاللہ۔ کہ بھائی نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، جیوے مرشد کام باہو جے بوٹی لاؤ، وہ بوٹی اور یہ نفی اسبات، یہ تھوڑا سا ہمارے جو دوستوں ہیں ان کو بھی سمجھا دیں کیا؟ نفی انسان کی اپنے وجود کی نفی ہے، اور اسبات جو ہے وہ پیر و مرشد کو اسبات کرنا ہے۔ یہ نفی اسبات کا جو آپ نے حکم دیا، انہوں نے کہا کہ اپنے اندر کی جو غلاظتیں ہیں ان کو پاک کرنا ہے، اور مرشد پاک کی جو پاکی ہے اس کو اپنے اوپر بر وجود کرنا ہے۔ یہ اصل مقصد ہے کہ پیر و مرشد انسان کے وجود کو نہیں اس کی روح کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ اس کو فرماتے ہیں کہ جو نفی ہے وہ انسان کی خیالات کی نفی ہے، کہ جو آپ کو اندر برے خیالات آتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا ہے۔ یہ جہاد نفس ہے، اور یہی اصل میں انسان کو معراج کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جس طرح خورشید صاحب نے فرمایا جو روح ہے یہ بھی پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ روح کا تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے جس کا کوئی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہی وجہ ہے 24 گھنٹے میں ہر سانس کے ذریعے جو دوست ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، روح پاک ہوتی ہے۔ جس کی روح پاک ہو اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ جب دل میں میزبان پیر و مرشد بنتے ہیں تو مہمان رب بنتا ہے، اور جب رب مہمان بنتا ہے تو پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ برائی تو بہت دور کی بات ہے، اس کے نزدیک کوئی ایسی چیز بھی نہیں آ سکتی جو اس کو اپنے رب سے غافل کر سکے۔ دوستوں سے بات کرتے ہیں، وہ اس محبت کے درس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، انہی کی زبانیں جانتے ہیں۔ میں باندھی تے جی، میرا نام فریاد احمد ایوبی ہے اور کوڑلاکت لاہور سے آئے ہیں۔ اچھا فیاض صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ بیعت ہونے کے بعد جو بابا حضور فرماتے تھے یہ تو آپ آگ میں کود رہے ہیں، آگ میں آپ کو جلنا پڑے گا، وہ گنے کی طرح بیلنے میں آپ کو نکلنا پڑے گا چینی بننے کے لیے، اتنا سخت یہ سسٹم ہے۔ تو حال اور کال دو بڑے سلسلے ہیں، جو کال ہے وہ تو سمجھ آتا ہے، جو حال ہے وہ تو سمجھ نہیں آتا، نیری آگ ہے، امتحان ہے۔ آپ کی محبت کیسے پروان چڑھ رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، اس کے حوالے سے یہی ہمیشہ سرکار نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے اس کی بنیاد پیار اور محبت ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ نے ہمیشہ ہمیں سمجھایا ہے کہ بڑوں کا ادب کریں اور چھوٹوں سے جو ہے شفقت سے پیش آئیں، اور حقوق العباد جو ہیں ان کو جو ہے نا غور سے ادا کریں، تو عاجزی انکساری سے جو ہے زندگی بسر کریں اپنی۔ ہمیشہ یہی آپ نے درس دیا ہے پیار اور محبت کا۔ یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نوجوان ہیں، کھیلنے کودنے کی عمر ہے آپ کی، بھاگنے دوڑنے کی عمر ہے، آپ بھی کھیلتے کودتے ہیں یا رب سے ڈر کی وجہ سے نمازوں کی طرف یا قرآن پاک کی طرف لگ چکے ہیں، پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جی، اب ہم یہ سرکار کی جو ہے نظر کرم ہے کہ اب جو ہماری مطلب ہے کہ ایج ہے اس حساب سے ہم نہیں چلتے، یعنی لڑکپن کا جو معاملہ ہے یہ اب ہمیں نہیں ہے، وہ سرکار جو ہمیں بتاتے ہیں، کوشش ہے ہماری یہ کہ ہم اس پہ عمل کریں، اور جس طرح سرکار نے اپنی جو ہے سیرت مبارک گزاری ہے ایسے ہم بھی جو ہے نا اس پہ عمل کر کے تو زندگی بسر کریں۔ بیعت ہونے کے بعد انسان جب محبت کی طرف قدم رکھتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ اگر اس سے کہا جھوٹ بولو تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟
अगर तो सच में पीर मुर्शिद से उसे मोहब्बत है तो उसके अंदर ईमान है तो वो फिर झूठ नहीं बोलता यकीनन बैत होने के बाद। बिल्कुल, एक मुसलमान, आप नबी वसल्लम फरमाते थे मुसलमान कत्ल कर सकता है, चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। जो इंसान झूठ नहीं बोलता वो मुसलमान है। ये पहली मंजिल है मुसलमान की। अपने आप को झूठ से बचाइए, दूसरों के लिए सच बोलिए, अपने आप से सच बोलिए। आप अपने आप से सच बोलेंगे, अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। जब दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो यही तो रब का पैगाम है जो आस्ताना आलिया पर मिलता है, जो लोगों तक जाता है। वो मोहब्बत का पैगाम आपको भी दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। जी मेरी रिहाइश लाहौर है, चुनिया मसदू कोट लखपत। मैं उधर से आया हूँ। अहमद रज़ा मेरा नाम है। जब आप बैत हुए थे आपको दो चीज़ें दी गई, तसव्वुर शेख और ज़िक्र। पहला मोहब्बत का जो दर्स मिला था तो वो मोहब्बत ने आपको बदला, क्या देखा और कितनी तब्दीली आई? बड़ी ख़ास रहमत फरमाई सरकार ने, यानी बैत होने से पहले एक बड़ी उलझनों वाली ज़िंदगी थी। एक जैसे आज़ाद होता है इंसान, कहीं भी चला जाए जो मर्ज़ी करता है, लेकिन जब बैत हुए तो एक किले में जैसे आ जाता है बंदा। एक आपने जैसे जैसे फरमाया वैसे चलते रहे, आपकी रहमत रही है और बड़ी करम नवाज़ी है आपकी। क्या वो जो सारे मामला थे वो ख़त्म हो गए हैं काफ़ी हद तक। अब आपकी रहमत है कि आ रहे हैं महफिलों पे, और यहाँ पे रहमत होती है तो और इंसान बुराइयों से बचता है। बैत होने के बाद अब किसी से बदला लेने की चाह उठती हो या किसी शिकवा करने की चाह उठती हो, आप समझते हैं इसके बाद ही ख़त्म हो जाता है? हाँ, पहले तो असल यही था कि ये होता था दिल में कि अब इससे बदला लेना है, इसने ये कहा तो इससे बदला लेना है, ना लिया तो ये इंसल्ट है। तो सरकार का जो बयान और दर्स है आपने इससे मना ही फरमाया भी ये चीज़ें नहीं हैं। जो लोग अल्लाह की राह में चलते हैं वो इन चीज़ों से हटते हैं, बाज आते हैं, वो माफ़ करते हैं। और माफ़ करने ही आपने बताया, आप भी यही सारी ज़िंदगी आपने फरमाया कि जो भी किसी ने हमारे साथ किया हमने उसको माफ़ किया। तो यही आगे आप पैगाम देते थे कि भी ऐसे चलो, अगर आपके साथ कोई करता है उसको माफ़ कर दो, तुम किसी के साथ ना करो। जी बिल्कुल, जिस तरह अहमद साहब फरमा रहे थे, जब मैं मरती है तो इंसान दूसरों के लिए जीता है। जब दूसरों को माफ़ करता है तो रब कहता है तूने ये बड़ा काम नहीं किया, मुझसे बड़ा माफ़ करने वाला कौन है? आप फरिश्तों से कहता है अल्लाह ताला गवाह हो जाओ, इसने इसको माफ़ किया है, मैंने इसको माफ़ कर दिया है। तो माफ़ करना बहुत बड़ी बात है, ये मोहब्बत की ये भी एक मंजिल है, माफ़ करना। और आपको भी अपने जो जिनको आप दुश्मन समझते हैं, जिनको अपना बुरा समझते हैं, एक दफ़ा माफ़ करके देखें और दिल को जो तसल्ली और तस्कीन मिलती है वो फिर आप खुद महसूस करेंगे। जी नाज़रीन, जैसे मैंने शुरू में एक शेर पढ़ा था, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मन मुर्शद मेरे विच लाई हो, नफी इसबादा पानी मिलिया हर अगे हर जाई हो, अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान फुलन ते आई हो, जीवे मुर्शद कामिल बाहू जे ये बूटी लाई हो। हाफ़िज़ शौकत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाफ़िज़ शौकत साहब, ये नफ़ी इसबात क्या है और ये जो बूटी है जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, ये क्या है? असल में इस बूटी के मतलब अज़ल से पहले कुरान मजीद से हम लेते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो मेरा ज़िक्र कसरत से करो। पढ़ने का हुक्म नहीं हुआ। इसके लिए अब मौला तेरे 99 सिफाती नाम हैं, इसमें कौन सा ज़िक्र करें जिससे कसरत पूरी होगी? उसके लिए फरमाया मेरे महबूब के दरवाज़े पे चलेगा। ये राज ये वहाँ से चलेगा। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तमाम इबादत फ़र्ज़ हुई हैं हम पर, लेकिन उसके लिए अंबिया कराम को भेजा गया कि वहाँ से जाके ये चीज़ तुम्हें पता चलेगी। तो अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान मजीद में कि ए ईमान वालो मेरा ज़िक्र कसरत से करो। पहली बात तो है कि अल्लाह तबारक ताला ने ईमान वालों को ख़िताब किया, मुसलमानों को ख़िताब ही नहीं किया। तो हमारे पीर मुर्शिद हुजूर किबला ख्वाजा ख्वाजगान बादशाह फैज़गंज हुजूर ख्वाजा पीर मोहम्मद अयूब जहांगीरी कादरी चिश्ती काहनूरी रहमतुल्लाह अलैह,
حضور فرمایا کرتے تھے کہ ذکر بغیر مرشد کے نہیں چلتا، رہبر کے بغیر ذکر نہیں چلتا۔ آپ اس کی تشریح فرماتے کہ ایمان والے کون لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خطاب فرمایا، تو آمنو کا ذکر ہے۔ آمنو میں الف، میم، نون، واو 4 تلفظ جڑ کے ایک لفظ بنتا ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والے کون ہیں جن سے یہ خطاب کیا گیا اتنی بڑی چیز ذکر کے بارے میں کہ تم نے میرا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ حضور اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے الف سے مراد ان لوگوں کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، وہ لوگ ہیں ایمان والے۔ میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان ہوتا ہے اور دل و جان سے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ نون سے مراد تمام نبیوں پر ایمان ہوتا ہے اور دل و جان سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ واو سے مراد تمام ولیوں پر ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں اور دل و جان سے ان سے محبت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ ہیں ایمان والے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کے لیے خطاب فرمایا۔ مسلمانوں کو تو خطاب ہی نہیں ہوا۔ پہلے حضور فرمایا کرتے کہ نماز، جتنی بھی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز کو لے لیں۔ نماز کا فرمایا کہ نماز تم پہ فرض ہے، اس کی ایک حد مقرر کی ہے۔ کتنی فرض ہیں 24 گھنٹے میں؟ 5، کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی عبادات ہیں۔ اس کی سب سے پہلے تو نماز ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ایک حد مقرر کی ہے۔ 24 گھنٹے پہ ہم پہ 5 فرض ہیں، 5 سے زیادہ نہیں ہے، فرض 5 ہیں۔ حد مقرر کی اور کیا کیا؟ وقت کا تعین کیا۔ فجر کے ٹائم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور مریض آدمی کا اس میں عذر قابل قبول کیا۔ اسی طریقے روزہ ہے، روزے کا بھی ایک وقت تعین ہے کہ رمضان شریف میں فرض ہے، اور 29 کا چاند ہے تو 29، 30 کا چاند ہے تو 30 ہے۔ اس میں بھی مریض آدمی کا عذر قابل قبول اور حد مقرر کی ہے۔ حج کا بھی ایسے ہی ہے، ہر آدمی پہ فرض نہیں ہے، صاحب حیثیت پہ ہے، اور سال میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ وہ حج ضرور ادا کرے۔ قربانی کا بھی صاحب حیثیت پہ ہے، مریض آدمی۔ تمام عبادات میں اس کی ایک حد مقرر کی، وقت کا تعین کیا گیا اور مریض آدمی کا عذر قابل قبول کیا۔ لیکن جب اس کے ذکر کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ ایمان والو میرا ذکر کثرت سے کرو۔ پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کثرت کیسی پوری ہوگی۔ اب ہم نے دنیا کے تمام، ہر آدمی نے دنیا کے تمام مشاغل بھی کرنے ہیں، کام کاج بھی کرنا ہے، سونا بھی ہے، ہر چیز کرنی ہے، تو وہ ذکر کثرت سے کیسا پورا ہوگا؟ اس میں ہم سب سے پہلے حدیث شریف سے لیتے ہیں۔ حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر حال میں ذکر کیا کرتے تھے۔ پہلی بات ہے وہ ذکر جلی نہ تھا، وہ ذکر خفی تھا۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے ذکر خفی کی شان کیا، فضیلت کیا ہے؟ فرمایا ذکر جلی کے اوپر ذکر خفی کو 70 گنا زیادہ فضیلت ہے۔ اور ذکر خفی کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسے کرامن کاتبین نوٹ نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کا تعلق ہمارے ظاہر کے اعضاء کے ساتھ ہے، زبان، ہاتھ، پاؤں، سارے، روح سے نہیں ہے۔ یہ ذکر قلبی ہے، روحی ہے۔ اس ذکر کی شان میں حضور فرمایا کرتے تھے دیکھو ذکر یہ روح کا ذکر ہے۔ روح سوتی نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے، روح مرتی نہیں ہے، روح پلیت نہیں ہوتی۔ جسم کو موت ہے، جسم سوتا ہے، جسم پلیت ہوتا ہے، اس پہ غسل فرض ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ذکر مننے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ محشر کے میدان میں ذاکر کے نامہ اعمال ترازو پہ تر رہے ہوں گے، ذاکر کے، تو جب میزان پہ ترازو پہ تر رہے ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ خود اپنے دست شفقت سے ذاکر کے نیکیوں والے پلڑے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھیں گے، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فرشتے عرض کریں گے کرامن کاتبین مولا یہ کیا ہے؟ تو رب کعبہ فرمائیں گے یہ اس شخص کا ذکر خفی ہے بھائی، تمہیں بھی نہیں پتہ، فرشتوں کو بھی نہیں پتہ، یہ اس ذکر کی فضیلت ہے۔ تو بزرگوں نے اس کے لیے بڑی جد و جہد کی، بڑی کوشش کی۔ حضرت سلطان بہو سے لیتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضرت سلطان بہو کا شعر پڑھا ہے، آپ چونکہ پیدائشی ولی تھے، ہم بھی قادری، ہمارا سلسلہ بھی قادری، ہمارے سلسلے کیا ہے؟ تو والدہ ماجدہ آپ بھی ولی کاملہ تھی، مائی راستی رحمۃ اللہ علیہ، تو فرمایا بیٹا جاؤ اب کسی کامل کی بیعت کرو۔
حضرت سلطان بہو چلے گھر سے بیعت کے لیے. ایک نقشبندی بزرگ تھے. کائنات میں بزرگ بھی بھائی دو طرح کے ہیں, صاحب کال اور صاحب حال. وہ جن کے پاس گئے وہ بھی صاحب کال تھے. باہر کا مختصر کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا بھی سب کچھ یہ بڑی کلاسیں ہیں, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے, تو آپ مختصر ہی کر رہے ہیں. اس کے لیے یہ کہ آپ نے شادی کروا رکھی ہے. کہنے لگے جی حضور شادی تو کروائی. فرمایا سب سے پہلے تو اپنی بیوی کو طلاق دے کر آؤ نا. ابھی ان بزرگوں سے چلے ہیں گھر کی طرف. کون؟ حضرت سلطان العارفین, سلطان عارفوں کے بادشاہ چلے ہیں. کیا لینے کے لیے؟ گھر میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے. کیا بات ہے. تو گھر میں والدہ مائی راستی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا اپنی بہو کو فرماتی ہیں فوراً آ کے میری کمر کے پیچھے کمر لگا کے بیٹھ جا, سلطان آ رہا تمہیں طلاق دینے کے لیے. ہمارے نزدیک ان بزرگوں سے زیادہ مائی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی شان تھی. ابھی دروازے کے اندر قدم رکھا ہی ہے. فرمایا بیٹا سلطان بیعت ہوا ہے. پہلے مخاطب ہو گئے کہ کہیں آتے ہی لفظ بیعت نہ بول دیں. کہا نہیں اماں حضور. فرمایا تو کیا کہا ان بزرگوں نے؟ اماں حضور وہ بزرگ کہتے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے کر آؤ. فرمایا نہیں بھائی شریعت نحق اجازت نہیں دیتی کسی کو طلاق دینے کی. ہاں تمہارے ذمہ جو تمہاری بیوی کے حقوق ہے وہ معاف کروا لو. کتنی شان ہے ان بزرگ آپ کی مائی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی. حقوق معاف کروائے پھر چلے گئے. پھر گئے انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ لیا ان بزرگوں نے, تو آنکھ بند کی تصور کیا تو دیکھا عالم نسوت پہ بھی باہو بیٹھے ہیں, عالم ملاکوت پہ بھی باہو, عالم جباروت پہ بھی باہو, عالم لاہوت پہ بھی باہو. آنکھ کھول دی, ہاتھ چھوڑ دیا. فرمانے لگے ہم آپ کو بیعت نہیں کر سکتے, آپ کی رہنمائی کر سکتے. بھائی آپ ایسے کریں جتنا ہم پڑھے ہوئے ہیں, جہاں تک ہم پہنچے وہاں سے تو آپ والدہ ماجدہ سے پڑھ کر آئیں, تو ہم آپ کی اصلاح نہیں کر سکتے, بتا سکتے. آپ ایسے کریں دہلی چلے جائیں, حضرت عبد الرحمن قادری سروری رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کریں. پھر وہاں سے چلے ہیں. آج کل کے کوئی پیر ہوتے تو کہتے بھائی نہیں آنے دو. وہ لوگ تھے. فرمایا نہیں ہم بیعت نہیں کر سکتے, آپ حضرت عبد الرحمن قادری سروری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلیں گے. وہاں سے چلے ہیں پیدل بھائی. تو آپ کی شان حضرت عبد الرحمن قادری سروری رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہ جنگلوں میں رہا کرتے تھے. حضور ہمارے پیر و مرشد خواجہ پیر سلطان محمد ایوب جہانگیری قادری چشتی کہنوری رحمۃ اللہ, حضور نے 2 سروسیں کی ہیں. آرمی میں مکمل سروس, ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں مکمل سروس کی ہے. آپ کے پاس کوئی آ جاتا فرمایا کہ بیٹا اس ذکر کے لیے تمہیں ترک الدنیا ہونا پڑے گا. وہ فرماتے حضور بیوی بچے چھوڑ کے. فرمایا بیوی بچے چھوڑ کے جنگلوں میں چلے گئے اس کو باغی کہتے ہیں. ترک الدنیا کہاں سے ہونا پڑے گا؟ دل سے بھائی. جب تم دل سے ترک الدنیا ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے دل میں ذکر الہی جاری ہوگا. تو جب ذکر الہی جاری ہوگا نا پھر تمہیں خوف الہی طاری ہونا شروع ہو جائے گا. تو جب خوف الہی طاری ہوگا پھر تمہیں قرب الہی نصیب ہو جائے گا. تو وہاں سے چلے وہی کام کیا. حضرت عبد الرحمن قادری سروری بھی ملازمت کیا کرتے تھے کورٹ میں. ایک درویش کو فرمایا دہلی کے فلاں دروازے پہ چلے جاؤ, ایک درویش آ رہے ہیں اس حلیے کے ہوں گے, انہیں پکڑ کے ہمارے پاس لے آؤ. تو وہ آئے آپ کی بارگاہ میں لے گئے. مختصر آپ کو بیعت کیا. بیعت ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حضرت سلطان بہو نے بات کہی, جو شعر فرمایا وہ یہ ہے, الف اللہ تے چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو, نفی و اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو, اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن پر آئی ہو. ہمارے پیر و مرشد حضور فرمایا کرتے تھے ان سے پوچھو کسی سے نفی اسبات ہے کیا. لوگوں کو نفی اسبات کے نہیں پتہ بھائی, وہ کامل مرشد بتائے گا. ہم نہیں بتائیں گے بھائی ذکر خفی ہے, بتانے کا تو حکم ہی نہیں, وہ تو کرنے کا حکم ہے. جب تم بیعت ہو جاؤ گے تمہیں بھی عطا ہو جائے گا. فرمایا نفی اسبات کا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو, وہی ذکر خفی 24 گھنٹے ہو رہا ہوتا ہے. جب اس کے ذکر کی باری آئی, عبادات کی بات کی تھی میں نے, تو نہ کسی مریض آدمی نہ حد مقرر کی, نہ مریض آدمی کا عذر قابل قبول کیا. فرمایا ذکراً کثیرہ 24 گھنٹے کرو. وہ بغیر رہبر کے نہیں ہوگا بھائی, مرشد کے کرم سے ہوگا, مرشد کی نگاہ سے. ہمارے حاجی منیر صاحب ہیں, وصال ہو گیا, یہ سامنے ان کی تربت ہے, تھانے سے آ گئے حضور کے پاس بیعت ہونے کے لیے. بیعت ہو کے تو عرض کرتے ہیں حضور میں یہ ذکر نفی اسبات کیا کرتا تھا. فرمایا اچھا تو بھائی ذکر نفی اسبات کر رہے ہو تو تمہیں تو تمہارے پیر نے بوٹی تو لگا نہیں رکھی,
تم پانی دے رہے ہو, یہ پانی ہے. نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی. پانی دے رہے ہو تو کیا ہوگا بھائی, تمہاری زمین میں, تمہارے کھیت میں ہاں بہت کچھ اگے گا, گھاس اگے گا بھائی, بوٹیاں اگیں گی. بیج نہیں لگایا, بوٹی نہیں لگائی مرشد نے, اس کے لیے بیعت کی جاتی ہے بھائی, بیج لگوانے کے لیے. حضور فرمایا کرتے تھے ہم مرید کے پہلے دن دل میں بیج لگا دیتے ہیں, اور ہمارے ذکر سے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر, اے ایمان والو ذکر خفی سے فرمایا, اس سے لوگ ولی بنتے ہیں. یہ ولیوں کا ذکر ہے بھائی, یہ صحب حال لوگوں کا ذکر ہے. تھوڑا سا اگر آپ موقع دیں تو حال اور کال کا بتا دے. تو کائنات میں حضور فرمایا کرتے تھے 2 طرح کے لوگ ہیں. فرمایا ایک مانند دودھ پاک ہے, حلال ہے, طیب ہے, ہاں تم پی سکتے ہو لیکن اس سے غسل دور نہیں کر سکتے. فرمایا صحب حال لوگ, وہ صوفی حضرات مانند پانی ہوتے ہیں. فرمایا ہاں تم اس سے پی بھی سکتے ہو اور غسل بھی. کچھ بزرگ کائنات میں اس طرح کے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو بھی لگتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی نہیں ہے بھائی, یہ ازل سے نظام چلتا آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی محفل ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آستانہ عالیہ پہ. میں سمجھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تحفے عطا کیے. تو ایک تحفوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جبہ مبارک عطا ہوا. فرمایا اے ہمارے محبوب, یہ جبہ مبارک لے جائیں اور اپنے خاص الخاص صحابہ میں سے آپ نے یہ سوال کرنا ہے, اس سوال کا اگر کوئی یہ جواب دے دو تو اسے عطا کر دینا. تو جب آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سوال کیا, اے ابو بکر اگر آپ کو یہ جبہ مبارک عطا کر دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صداقت قائم کروں. اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا اگر آپ کو یہ جبہ عطا کر دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ عرض کی آقا میں عدل قائم کروں گا, انصاف قائم کروں گا. اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باری آئی, آپ سے فرمایا گیا کہ اگر آپ کو یہ جبہ عطا کر دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ عرض کی آقا میں حیا قائم کروں گا. اس کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ آپ کی باری آئی, فرمایا علی اگر آپ کو یہ جبہ عطا کر دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ عرض کی آقا میں پردہ پوشی کروں گا. وہ جبہ مبارک مولا علی کرم اللہ وجہہ آپ کو عطا ہوا ہے. ایسے ہی نہیں ہے بھائی, ولایت آپ کے گھر سے ہے, وہیں سے کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے. آخر میں صرف ایک مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں حضور اکثر وہ واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے. آپ جہاد پہ تشریف لے کر جا رہے تھے, بہت بڑا قافلہ تھا. اچانک وہ ہستی, آپ نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا مولا علی کرم اللہ وجہہ. قافلہ رکا, تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی قافلے کو چلاؤ. صحابہ نے عرض کی امیر المومنین حضور قافلہ رکنے کا سبب نہیں معلوم ہوا. فرمایا کیڑیوں کی سردار کیڑیوں سے کہہ رہی تھی اپنے اپنے گھروں اپنے اپنے بلوں سے باہر آ جاؤ, مسلمانوں کے امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائیں, ان کا دیدار کر لو. یہ شان ہے, آپ کو وہ جبہ مبارک عطا ہوا ہے. تو صحابہ بول اٹھے, عرض کی حضور آپ ان کیڑیوں کی آواز کو سنتے ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں بتا سکتا ہوں ان میں نر کتنی ہے مادہ کتنی ہے. تو یہ ایسے ہی نہیں تھا بھائی, سرکار دو علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا ہم علم کے شہر ہیں, علی اس شہر کے دروازے ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا. صاحب صرف چھوٹا سا پیغام میں جو چاہ رہا ہوں اینڈ پہ پروگرام کا اہتمام کرنا چاہ رہا ہوں. آپ سرکار بابا حضور جب کوئی بیعت ہونے کے لیے کوئی آتا تھا, میرے سامنے ایک دو واقعے ہوئے, جب ہاتھ دیتے تو پکڑا کے حضور پیچھے پھینک دیتے تھے. آپ کسی سے بیعت ہو پہلے وہاں سے جا کے اجازت لو یا چھوڑو, ایسا کرو. ہم جو محبت کا جو درس دیں گے, محبت کا جو بیج لگائیں گے, اس کو سنبھالنا آپ کے بس کی بات ہے یا نہیں یہ پہلے سوچیں. آپ کو گنے کی طرح میں سے بیلنے میں سے نکالنا پڑے گا, مشکلات بھیجنی پڑیں گی. آپ نے زندگی کو آپ کے نظام میں ڈال رہے ہو اور زندگی خوشی خوشی جیو, اس میں سلسلے میں آؤ گے تو امتحان میں گزرو گے. یہ تو محبت کا امتحان ہے, وہ محبت کا امتحان حضور چلاتے تھے. اس محبت کا ایک چھوٹا سا آج شب معراج کے موقع پر ایک چھوٹا سا ان کا واقعہ ہمارے ناظرین تک. حضور کی شان ہم کائنات کے تمام قلم بن جائیں, کائنات کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں, ہم اپنے پیر و مرشد کی شان نہیں بیان کر سکتے. حضور یہاں سے لوگ ولی بن کے نکلے. پہلے دن
हजूर फरमाया करते बैत करते ना, फरमाया भाई बात सुनो, तुम्हें को पता चलता है ना यार फलां जगह किसी कामिल की बैत करनी है, तो इसकी मिसाल ऐसे हजूर दिया करते थे कि एक आटे का डिपो है ना, बाहर लिखा हुआ आटे का डिपो है, तो जब शटर उठाते हैं लोग तो वहाँ तो खाली है, बाहर लिख के लगा रखा है आटे का डिपो है लेकिन अंदर खाली है, कोई शख्स वहाँ खड़े होकर इंतज़ार करेगा? कोई नहीं खड़ा होगा। तो दूसरी तरफ बाहर लिख के लगा भी रखा है, जब शटर उठाया तो वहाँ आटा मौजूद था, लोगों की लाइन लगी हुई थी। फरमाया 100-200 जितने मर्ज़ी लोगों की लाइन लगी हो, इस उम्मीद पे हम भी पीछे खड़े हो जाते हैं यार एक दिन हमारी बारी आ जाएगी। तो यहाँ लोगों को हमारे सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार की सबसे बड़ी करामत ज़िक्र खफ़ी, पहले दिन मुरीद की दोनों आंखें बंद करवा देते। आपकी शान, फरमाया आंख बंद करके दिल के अंदर अपने पीरो मुर्शिद का तसव्वुर कर। हमने सारी ज़िंदगी में देखा हजूर हमारे सिलसिला आलिया में अयूबिया में कोट राधा किशन ज़िला कसूर में हजूर की ये शान है, तकरीबन 55 से 60% पीर भाई साहब नज़र है, 40 से 35% हमारी पीर बहनें साहब नज़र है। तो ये ऐसी बात नहीं है, हमारे इधर आस्ताना आलिया पे काफ़ी मिट्टी डली है, तकरीबन 5 से 6 फुट गहरी ज़मीन थी। सर मैं एक छोटा सा अपने व्यूअर के लिए, नाज़रीन के लिए छोटी सी बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा। तसव्वुर शेख पहले जो दौर था हम देखते थे 20 साल बाद पीर मुर्शिद खिदमत करने के बाद तसव्वुर शेख मिलता था, उसके 20 साल बाद जिक्र मिलता था। 40 साल का जो पैंडा था आप जो बैत जब करते थे वो 40 साल का पैंडा ख़त्म कर देते। इसमें जो हमारे आप सरकार के जो मुरीद हैं उनके लिए क्या पैगाम होना चाहिए? हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर फरमाया करते थे कि देखो बैत होने के बाद ना तुम्हें सबसे पहले फनाफुल वजूद होना पड़ेगा, फनाफुल वजूद हो जाओगे तो फिर फनाफुल शेख की मंजिल में पहुँचेगा। लेकिन मैंने पहले अर्ज़ किया है कायनात में दो तरह के बुज़ुर्ग साहब हाल और काल। हाल वालों की ये शान होती है, उनके पास इल्म अताई होता है, इल्म मुकाशफा होता है, इल्म लदूनी होता है, इल्म मार्फत होता है। वो उसके इल्म की रोशनी ऐसे जैसे आसमान पर सूरज, जब वो तलू होता है ना तो चिराग मोमबत्तियों की ज़रूरत नहीं होती। काल वालों के पास इल्म ज़ाहर होता है, बड़ी मेहनत व मुशक्क़त के साथ 10-15 साल लगा के मदरसों में पढ़ते पढ़ाते हैं, फिर जाके वो इल्म अता होता है ज़ाहर का। तो फिर कहाँ तक पहुँचते हैं? नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। बस आगे छुट्टी भाई, अल्लाह शारिक से करीब है तो कैसे मिलेंगे, कैसे? उसके लिए फरमाया मेरे महबूब, मेरे औलिया अल्लाह नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन, उन हजरात के दरवाज़ों पे जा। नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, क़यामत तक सालिहीन की ड्यूटी है, वो ही क़यामत तक उनसे जाग लगेगी। तो घर में चीज़ होगी तो मिलेगी, अगर चीज़ नहीं है तो बस ऐसे ही है। बादशाह जी नाज़रीन, आज आपने यहाँ दोस्तों की गुफ्तगू सुनी कि मोहब्बत क्या चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है, और अल्लाह ताला भी यही फरमाता है कि मैं इंसान से मोहब्बत करता हूँ। अगर इंसान बन जाए, बंदा इंसान बन जाए तो दुनिया की काफ़ी चीज़ें वो खुद ही हासिल कर लेता है। पीर मुर्शिद की तरफ से जो 2 चीज़ें अता होती हैं, नफ़ी असबात का भी आज आपको लोगों से, दोस्तों से सुना है आपने, नफ़ी असबात क्या है और वो बूटी क्या है जो पीर मुर्शिद की तरफ से लगाई जाती है, और बंदा मोहब्बत की जो मनाजिल हैं उनको किस तरह तय करता है, ये आपने खुद ये फ़ैसला करना है कि मोहब्बत वाकई अल्लाह की तरफ इंसान को राग़िब करती है, क्या मोहब्बत वाकई बुराइयों से रोकती है। क्योंकि बैत इंसान कहता है मेरे पीरो मुर्शिद, माँ बाप भी पीरो मुर्शिद हैं, उनसे भी बंदा बैत हो सकता है, दूसरों से भी बैत हो सकता है, लेकिन बैत होना इसलिए ज़रूरी है कि कोई ये आँखें हैं जिनको हम देखते हैं, जिनसे सरकार फरमाते थे ये देखने के लिए ज़रूर हैं, लेकिन इनके लिए भी रोशनी दरकार होती है। जब रोशनी मिलती है तो फिर ये देखती हैं। यही मोहब्बत है। अगर आप मोहब्बत की तरफ गामज़न हो जाएं और लोगों को मोहब्बत का पैगाम दें, खुद भी अच्छे होते चले जाएंगे और दूसरों को भी अच्छा करते चले जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफसल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।